بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا ایجوکیشنسٹ یور اون یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نہایت اہم کرٹیکل ایسے جس کا نام ہے ملٹن ون اور ملٹن ٹو۔ یہ لکھا گیا تھا ٹی ایس ایلیٹ کی طرف سے، جو کہ ایک جانے مانے ماڈرن کرٹک، پوئٹ اور پلے رائٹ ہیں۔ آج کا لیکچر بڑا اسپیشل ہونے والا ہے اور یہ خاص کر امتحانی نقطہ نظر بی ایس، ایم اے، سی ایس ایس اور اے ڈی پی کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ٹی ایس ایلیٹ کے دونوں مضامین ملٹن ون اور ملٹن دو کی وضاحت کی جائے گی اور ان کے درمیان جو فکری فرق اور تسلسل ہے اسے بہت سادہ اور واضح الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔ اس لیکچر میں ڈسکس ہوگا ایسے کا بیک گراؤنڈ، ایلیٹ کا مین آرگیومنٹ، ڈیٹیلڈ انالیسس اور کمپلیٹ سمری۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ملٹن ون سن 1936 میں پبلش ہوا۔ بعد میں اسے ایلیٹ کی کتاب آن پوئٹری اینڈ پوئٹس میں شامل کیا گیا۔ یاد رکھیں، اس وقت جان ملٹن کو انگلش لٹریچر کا ایک عظیم ترین شاعر سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر اس کی ایپک پوئم پیراڈائز لاسٹ کی وجہ سے۔ صدیوں تک ملٹن کو بغیر کسی تنقید کے ایڈمائر کیا جاتا رہا۔ وہ انگلش پوئٹک ٹریڈیشن کا آئیڈیل ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایلیٹ ایک ماڈرن کرٹک تھا اور اس نے ملٹن کو بلائنڈ ایڈمیریشن یعنی اندھی تقلید کی بجائے کرٹیکل پرسپیکٹو سے ایویلویٹ کیا۔ ایلیٹ اس ایسے میں یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا ملٹن کی عظمت نے انگلش پوئٹری کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ ایلیٹ مانتا ہے کہ ملٹن ایک گریٹ پوئٹ ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ a great poet can have a bad influence۔ یہ اس ایسے کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ ایلیٹ کے مطابق ملٹن کی پوئٹری گرینڈ ہے، میجسٹک ہے، ہائیلی میوزیکل ہے، لیکن اس کی سٹائل اتنی پاورفل اور یونیک ہے کہ اسے امیٹیٹ کرنا دوسرے پوئٹس کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ ایلیٹ ملٹن کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ملٹن کی لینگویج ہائیلی آرٹیفیشل ہے، لیٹنائزڈ سنٹیکس پر مبنی ہے، نیچرل انگلش سپیچ سے مختلف ہے۔ اس وجہ سے بعد کے پوئٹس اس کی امیٹیشن کرتے ہوئے ان نیچرل اور فورسڈ پوئٹری لکھنے لگے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ ملٹن کی سینٹنس سٹرکچر لیٹن گرامر سے متاثر ہے، مثلاً انورژن مطلب کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ کمپلیکس کنسٹرکشنز بہت پیچیدہ اور مشکل اور لمبے جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایلیویٹڈ ٹرن، یہ سٹائل عام شاعر کے لیے اڈاپٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگلش پوئٹری میں آرٹیفیشل ڈکشن، اوور ڈیکوریٹڈ ایکسپریشن اور ریٹوریکل ایگزیجریشن پیدا ہو گئی۔ ایلیٹ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ملٹن میں بلینک ورس بے مثال ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ملٹن کی ردم اتنی ڈسٹنکٹ ہے کہ جب دوسرے پوئٹس اسے کاپی کرتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل لگتے ہیں، یعنی ملٹن کی گریٹنس اس کے بعد آنے والوں کے لیے برڈن بن گئی۔ ایلیٹ نے پہلے اپنے ایسے دی میٹافزیکل پوئٹس میں ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی کا تصور پیش کیا تھا۔ ملٹن ون میں وہ اشارہ کرتا ہے کہ ملٹن کے بعد پوئٹری میں تھاٹ اور فیلنگ کے درمیان سیپریشن بڑھ گیا، یعنی پوئٹری زیادہ ریٹوریکل اور انٹلیکچول ہو گئی مگر ایموشنل یونٹی کم ہو گئی۔ اگر ہم پورے ایسے کو سمرائز کریں تو ایلیٹ کہتا ہے ملٹن از اے گریٹ پوئٹ۔ His technical mastery is unquestionable. His blank verse is musically superior, but his influence was harmful. Later poets failed in imitation. English poetic tradition suffered stylistically. یعنی ملٹن ایک عظیم شاعر ہے، لیکن اس کا انداز اتنا خاص اور مشکل تھا کہ بعد کے شعراء نے اس کی نقل کرتے ہوئے انگلش پوئٹری کو نقصان پہنچایا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ملٹن دو۔ یاد رکھنا، ملٹن ون اور ملٹن ٹو میں آلموسٹ 12 سال کا فرق ہے۔ ملٹن دو سن 1947 میں پبلش ہوا۔ یہ ایسے دراصل ملٹن آئی کا کنٹینویشن اور کلیریفیکیشن ہے۔ پہلے ایسے میں ایلیٹ نے کہا تھا کہ ملٹن ایک گریٹ پوئٹ ہے، لیکن اس کی انفلوئنس انگلش پوئٹری کے لیے ہارمفل رہی۔ ملٹن دو میں ایلیٹ اپنی پوزیشن کو مزید ایکسپلین کرتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ملٹن کی گریٹنس سے انکار کر رہا ہے۔ ملٹن دو کا بنیادی مقصد ہے ملٹن کی پوئٹک گریٹنس کو ایکنالج کرنا، اپنی پریویس کرٹیسزم کو کلیریفائی کرنا، انفلوئنس اور پوئٹک ٹریڈیشن کے تعلق کو سمجھانا۔ ایلیٹ یہاں زیادہ کیئرفل اور اینالیٹیکل انداز اختیار کرتا ہے۔ ملٹن دو میں ایلیٹ کہتا ہے ملٹن کی پوئٹری کو جج کرتے وقت ہمیں دو چیزیں الگ رکھنی چاہیے: ملٹن ایز اے پوئٹ، ملٹنز انفلوئنس آن لیٹر پوئٹری۔
एलियट वाज़ेह करता है कि मिल्टन अपनी जगह एक ग्रेट क्राफ्ट्समैन है, लेकिन हर ग्रेट पोएट का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव नहीं होता। एलियट मानता है कि मिल्टन का ब्लैंक वर्स अनमैच्ड है, इसकी पोएटिक कंट्रोल एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसकी सीरियसनेस और मॉरल विजन स्ट्रॉन्ग है, खास तौर पर इसकी एपिक पोअम पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश लिटरेचर की अजीम तख्लीकात में शामिल है। एलियट ये भी कहता है कि मिल्टन की पोएट्री में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, लेकिन एलियट दोबारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि मिल्टन की लैंग्वेज हाईली स्टाइलाइज्ड है, लैटिन इन्फ्लुएंस रखती है, नेचुरल स्पोकन इंग्लिश से मुख्तलिफ है। नतीजा ये हुआ कि लेटर पोएट्स ने मिल्टन की स्टाइल इमिटेट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी मास्टरी अचीव न कर सके। एलियट के मुताबिक मिल्टन का स्टाइल एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी वो खुद कंप्लीट है लेकिन दूसरों के लिए ओपन मॉडल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि एलियट के मुताबिक मिल्टन खुद तो अच्छा शायर जरूर है, लेकिन इससे इंग्लिश पोएट्री की कोई खिदमत नहीं की, क्योंकि मिल्टन तक पहुंचना और कॉपी आसान नहीं है। उम्मीद है मिल्टन 1 और मिल्टन 2 आपको समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।